تو یہ کہانی ہے ایسے انسان کی جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جیل سے بھاگتا ہے اور پھر باری باری یہ اپنے ہی دوستوں کو کلہاڑی کے ساتھ ختم کرتا ہے، ان کو کھا کر زندہ رہتا ہے اور 113 دن تک بھاگنے کے باوجود پکڑا جاتا ہے۔ چلیے جانتے ہیں کیسے اس نے اپنے دوستوں کو اس بات پر منایا کہ یہ ان کو کھا سکتا ہے اور کیسے 4 مہینوں تک بھاگنے کے بعد پھر بھی پکڑا گیا۔ 1788 میں برٹن نے اپنے قیدیوں کو آسٹریلیا بھیجنا سٹارٹ کر دیا، اس لیے نہیں کہ ان کی جیلیں بھرتی جا رہی تھیں، بلکہ اس لیے کہ وہ آسٹریلیا کو آباد کرنا چاہتے تھے، جن میں زیادہ تر چھوٹے موٹے چور تھے جن کو اپنی سزا مکمل ہونے کے بعد وہیں پر رہائی مل جانی تھی تاکہ وہ ایک نئی زندگی شروع کر سکیں۔ جو قیدی زیادہ تنگ کرنے والے ہوتے تھے ان کو تسمانیہ کی کسی خطرناک جیل جو دنیا سے بالکل الگ تھی وہاں بھیج دیا جاتا تھا۔ تسمانیہ کی سب سے بری جیل تھی سیرا آئلینڈ پریزن، جہاں حالات انتہائی خراب تھے اور سزائیں بھی بدترین ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے بہت سارے قیدی وہاں سے بھاگنے کی تاغ میں رہتے تھے اور بار بار کوشش بھی کرتے رہتے تھے کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں۔ بدقسمتی سے جو کامیاب ہو جاتے تھے ان کو تسمانیہ کا وہ چہرہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ وہ ڈر کے واپس جیل میں آنے کا سوچ لیتے، کیونکہ جیل سے باہر زندہ رہنے کے لیے کس حد تک جانا پڑتا تھا اس سے کئی گنا جیل میں رہنا بہتر ہوتا تھا۔ پرزنرز کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا، ایک کیٹیگری اچھے قیدیوں کی جو اچھا بیہیویئر رکھتے تھے، ان کو بعد میں آزادی بھی مل جاتی تھی، ان کو جابز بھی دی جاتی تھی اور پراپر کھانا بھی، لیکن ان کو سزا کے طور پر فری کام کروایا جاتا تھا، کوئی پیسہ نہ دیا جاتا تھا۔ دوسری کیٹیگری میں آتے تھے خطرناک قیدی، اور جو جتنا تنگ کرتا اس کو اتنی ہی سخت سزا دی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کو ایک چین گینگ میں ڈال دیا جاتا جس میں قیدیوں کو آپس میں ایک لوہے کی زنجیر سے باندھ دیا جاتا تھا اور چین گینگ سے سب سے سخت کام لیا جاتا۔ جس کی قسمت اچھی نہ ہو اس کو سیرا آئلینڈ بھیج دیا جاتا، وین ڈیمنز لینڈ پر، جو دنیا کی بدترین جگہ ہے۔ اگر آپ قید میں ہیں آپ سیف ہیں، اگر آپ بھاگنے کی کوشش کرو گے آپ پچھتاؤ گے۔ زیادہ تنگ کرنے والوں کو خود جیل سے باہر نکال دیا جاتا تھا کیونکہ باہر زندہ رہنا تقریباً ناممکن تھا۔ جو اور تنگ کرے اس کو فلاگ کیا جاتا تھا، یعنی 9 رسیوں سے بنی ایک وپ سے مارا جاتا تھا، جو ایک بار پڑ جائے تو بندہ کئی مہینوں تک ہاسپٹل سے باہر نہیں آتا کیونکہ یہ ہڈیاں ہی توڑ دیتی ہے۔ دوستو یہ کہانی ہے الیگزینڈر پیئرس کی، جو کسی نہ کسی مصیبت میں ہی پھنسا رہتا تھا۔ 1819 میں جب وہ صرف 26 سال کا تھا، 6 جوتے چوری کرنے کے جرم میں اس کو پکڑ لیا گیا اور سزا کے طور پر اس کو آئرلینڈ کی ایک جیل میں ٹرانسپورٹ کر دیا گیا، اور پھر اکتوبر 3 1819 میں ایلیکس کو کیسل فالز میں 140 دوسرے مجرموں کے ساتھ وہاں سے بھی ٹرانسپورٹ کر دیا گیا ایک شپ پر جو جا رہی تھی پورٹ جیکسن پر، سڈنی کے پاس آسٹریلیا میں۔ 166 دن کے بعد 27 جون 1820 کو وہ آسٹریلیا پہنچتے ہیں اور فوراً ان کو وین ڈیمنز لینڈ بھیج دیا جاتا ہے اور 4 مارچ کو اس کو پہلی اسائنمنٹ بھی دے دی جاتی ہے تسمانین آئلینڈ پر۔ اب ایلیکس کے پاس کوئی اسکل نہیں تھی تو اس کو ایک فارم پر ایک مزدور کی حیثیت سے کام دے دیا گیا۔ کسانوں کے ساتھ آرام سے کام کرتے کرتے اچانک ایلیکس کا دماغ گھوم جاتا ہے اور یہ پھر برے کاموں کی وجہ سے جیل میں چلا جاتا ہے۔ اس بار چین گینگ کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ رہائی ملتی ہے تو یہ ایک لوکل کانسٹیبل کے نوکر کے طور پر کام کرنے لگتا ہے، لیکن 16 ہفتوں کے بعد وہ پھر چین گینگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر 1 سال گزر جانے کے بعد دسمبر میں اس کو ایک بھیڑوں کے فارم پر نئی جاب ملتی ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے اس نے فرار ہونے کی پہلی مرتبہ کوشش بھی کی۔ اپنے 4 دوستوں کے ساتھ 3 مہینوں کے بعد پکڑا بھی گیا اور جیل میں بھیج دیا گیا۔ قسمتی سے پکڑے جانے کی وجہ سے ایلیکس کا رویہ اور خراب ہونے لگا اور یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ 18 مئی 1821 کو اس کو 50 کوڑوں کی سزا ملی کیونکہ اس نے پھر سے چوری کی تھی اور اس مرتبہ اس نے 2 چکن اور 1 ڈک کو چرایا تھا۔ سزا ملنے پر بھی اس کو کوئی سبق نہ ملا، جابز بدلتی رہی اور یہ بار بار چین گینگ میں جاتا رہا۔ آخرکار بات بڑھ گئی، ایلیکس ڈکیتیاں کرنے لگا اور جلدی ہی نشہ کرنے اور مار پیٹ کے جرم میں پکڑا بھی گیا، جس کے بعد نومبر میں 6 مہینوں تک اس کو چین گینگ میں رکھا گیا۔ اس وقت میں وہ اپنے پاس کافی چیزیں اکٹھی کرتا جا رہا تھا۔ مارچ 1822 میں ایک بار پھر یہ اپنے 6 دوستوں کے ساتھ پریزن سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور 4 مہینوں بعد پکڑا بھی گیا۔ پکڑے جانے کے بعد اس کو کڑی سزا دی گئی۔ اب اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر اس کو آئلینڈ کے دوسری طرف بھیج دیا گیا جو کہ سیرا آئلینڈ پریزن تھی، اور اب اس پر کوئی رحم نہیں کرنے والا تھا۔ اس کی سزا ختم ہونے میں ابھی 4 سال باقی تھے، لیکن ان 4 سالوں میں بہت کچھ جھیلنا پڑ سکتا تھا جو ایلیکس کے بس کی بات نہیں تھی، اور 1 ہی مہینے کے بعد وہ پھر سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس بار حالات بہت بدترین ہونے والے تھے۔ سپٹمبر 20 1822 پریزن میں آنے کے بعد ایلیکس اور کچھ اور لوگ جو دوسری طرف سے آئے تھے لیکن چین گینگ کا ہی حصہ تھے، وہ سب لوگ مل کر بھاگنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ اس گروپ میں پلاننگ کرنے والے 2 لوگ تھے، رابرٹ اینڈ میتھیو، جو پرانے دوست بھی تھے اور ایک چھوٹی سی بوٹ کی چوری کی سزا کاٹ رہے تھے۔ اس مرتبہ پلان یہ تھا کہ جب ان کو کوئی کام کرنے کے لیے دیا جائے گا اس دن یہ فرار ہوں گے۔ ان کو ایک لکڑی کاٹنے کا کام ملتا ہے جس کا مطلب تھا کہ یہ آئلینڈ سے مین لینڈ پر جائیں گے، ان کی زنجیریں بھی اتار دی جائیں گی
और इनको एक हथियार दिया जाएगा जो कि एक कुल्हाड़ी था। अब जो डिटेल्स आपको बताने लगा हूँ मैं, कमजोर दिल वाले लोग सोच समझ कर रहे हैं। ये बातें एक जिंदा बच जाने वाले इंसान यानी एलेक्स ने कन्फेस की थी। ये सब लोग अपने जिम्मे लगाए काम के लिए जा रहे थे। जैसे ही बोट पास आती है, एक कैदी जल्दी से जंप करके उस पर चढ़ जाता है, इससे पहले कि गार्ड उसको रोक सके, और फौरन भागकर बोट पर मौजूद बाकी लोगों को धमका देता है कि उनके पास हथियार है, सो कोई भी उनसे पंगा ना ले। ये लोग वहाँ से सारा खाना चोरी कर लेते हैं और आग भी बुझा देते हैं ताकि ये लोग पीछे सिग्नल न भेज सके। एक बोट को खुद ले जाते हैं और दूसरी बोट को वहीं पर तोड़ देते हैं। फिलिप्स आइलैंड पर पहुंचकर ये अपनी बोट को खुद तोड़ते हैं और उसके टुकड़े भी छुपा देते हैं, और जो बंदा जो सामान उठा सकता था वो लेके एक माउंटेन की तरफ चलने लगता है।